السلام علیکم دوستو، میں ہوں سرفراز اصلاحی۔ دوستو، آپ اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں، اپنے دفتر میں منفرد شخصیت کے طور پر سامنے آنا چاہتے ہیں، پر اثر شخصیت کے طور پر سامنے آنا چاہتے ہیں، ایک مضبوط شخص کے طور پر سامنے آنا چاہتے ہیں۔ تو دوستو، اس کے لیے آج میں آپ کو دو طریقے بتاؤں گا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ان دو طریقوں پر عمل کریں گے، دو ایسے عمل اپنی زندگی میں پیدا کریں گے، تو یقین کریں آپ کی شخصیت تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ پر اثر شخص کے طور پر سامنے آئیں گے، آپ کی شخصیت سے لوگ متاثر ہوں گے، آپ کی شخصیت میں مثبت تبدیلیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ دوستو، سب سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ اپنی زندگی میں خود احتسابی کا عمل پیدا کریں، سیلف کریٹیسزم۔ جب آپ خود احتسابی کا عمل شروع کرتے ہیں تو دوستو، آپ اپنی غلطیاں، کمیاں، کوتاہیوں کو اپنی نظر سے نہیں دیکھتے، بلکہ خارجی محتسب کے طور پر دیکھتے ہیں، ایز اے آڈیٹر دیکھتے ہیں اپنی کمیاں، کوتاہیوں اور غلطیوں کو۔ یعنی آپ اپنی زندگی کی جانچ پڑتال اپنی نظر سے نہیں کرتے، کیونکہ بعض اوقات جب ہم خود اپنی زندگی کی جانچ پڑتال کرتے ہیں تو ہم بہت سی چیزوں کو اگنور کرتے ہیں۔ ہم جب خارجی محتسب کے طور پر اپنی زندگی کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر سے کمیوں اور کوتاہیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، دوستو اس کمی اور کوتاہیوں کو ہم اپنی زندگی سے دور کرتے ہیں، ہم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی شخصیت کے اندر ان کمیوں اور ان کوتاہیوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو خود احتسابی کے اندر آپ کی شخصیت کو بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کے اندر ایک ایسی کوالٹی پیدا کرتا ہے دوستو، جہاں آپ مشتعل نہیں ہوتے، آپ کسی بھی چھوٹی موٹی تنقید پر مشتعل نہیں ہوتے، بلکہ آپ کسی دوسری کی تنقید کو سنجیدگی کے ساتھ لیتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں، سوچ اور فکر کرتے ہیں، اس تنقید کو سمجھتے ہیں اور پھر اس تنقید سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کے اندر سنجیدگی پیدا ہوتی ہے، سوچ اور فکر کا ایک پہلو آپ میں پیدا ہوتا ہے دوستو، یہ خود احتسابی کے عمل کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ خود احتسابی آپ کی شخصیت کے اندر صبر پیدا کرتی ہے، آپ اپنے آپ کو خود سمجھتے ہیں، اپنی غلطیوں کا ازالہ آپ خود کرتے ہیں۔ یہاں آپ کی زندگی کے اندر دلیری بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی شخصیت کے اندر دلیری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ ایک مضبوط شخص کے طور پر دوستوں سامنے آتے ہیں۔ دوسرا، آپ اپنی زندگی میں غلطیوں کا اعتراف کریں، یعنی آپ سے کوئی بھی غلطی سرزد ہوئی ہے، آپ اس کا برملا اعتراف کریں۔ دوستو، سب سے مشکل کام یہی ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ آپ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں جب آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ غلطیوں کا اعتراف کرنے سے دوستو، آپ کے ذہن کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں رکتے نہیں ہیں، بلکہ مسلسل آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، کیونکہ جو شخص غلطی کا اعتراف نہیں کرتا، ایک تو وہ بزدلی کا شکار ہوتا ہے، وہ اپنی غلطی پر اپنی زندگی میں رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھ پاتا، اور جب غلطی کا اعتراف کرتا ہے تو وہ اپنی غلطی کو سمجھتا ہے اور پھر آگے کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ دوستو، زندگی کے اندر غلطی کا اعتراف آپ کی شخصیت کے اندر گاہے بگاہے جو آپ اپنی زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں اس سے دور کرتا ہے، کیونکہ آپ اپنی غلطیوں کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ اعتراف آپ کو اپنی غلطیوں کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتا ہے، آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں۔ جب آپ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں دوستو، آپ کی شخصیت کے اندر ایک ایسا نکھار پیدا ہوتا ہے کہ آپ اگر چھوٹی موٹی غلطیوں کی طرف
چلے بھی جاتے ہیں تو فوراً آپ کی شخصیت ان غلطیوں سے باہر نکل آتی ہے۔ تو دوستو، آپ چاہتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر پر اثر شخصیت کے طور پر سامنے آئے، منفرد شخصیت کے طور پر سامنے آئے، تو آپ خود احتسابی کا عمل پیدا کریں، غلطی کا اعتراف کرنا شروع کریں۔ اپنی زندگیوں میں جب آپ غلطیوں کا اعتراف کرنا شروع کریں گے، یقین کریں آپ کا دماغ کھلتا چلا جائے گا، آپ کے زندگی کے اندر اس غلطی کے اعتراف کے بعد ایک نئے آئیڈیاز آنا آپ کی زندگی میں شروع ہو جائیں گے، آپ مستقل مسلسل کامیابی کی طرف گامزن ہو جائیں گے، آپ ایک بہترین شخصیت کے طور پر سامنے